باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ و مولانا العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی رات بلا شبہ بڑی محترم بھی ہے، مقدس بھی ہے، اور یہ رات بے پناہ عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں کی حامل بھی ہے۔ یقیناً جو لوگ اس رات کی قدر و منزلت اور اہمیت کو جانتے ہیں وہ کسی قیمت پر بھی اس رات کو ضائع نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کثرت سے ہوتا ہے، برکتوں کا نزول شدت سے ہوتا ہے، انعام و اکرام کی بارش خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے پورے عروج اور اوج پر ہوتی ہے، کہ یہ رات وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور 1000 مہینوں سے افضل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 مہینوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، 1000 مہینوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو بھی اس 1000 مہینوں کی اطاعت و فرما برداری سے یہ آج کی رات کی اطاعت زیادہ افضل اور فضیلت کا باعث ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کیسی عظیم رات، کتنی بڑی رات، کتنی مقدس رات عطا فرما دی، اور کیوں عطا فرمائی، کس وجہ سے عطا فرمائی۔ یہ صحابہ کرام کی ایک تڑپ تھی، ایک طلب تھی، ایک حسرت تھی کہ جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے احوال بیان کر رہے تھے، جس میں ایک شخص کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ شمعون وہ شخص تھا کہ جس نے 1000 مہینوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور 1000 مہینوں تک وہ حالت جہاد میں روزے سے رہا، یعنی فرائض بھی ادا کرتا رہا، واجبات بھی ادا کرتا رہا، اور پھر جہاد میں بھی مصروف رہا، روزے کی حالت سے بھی رہا، اور نفلی عبادات بھی اس کی سرزد ہوتی رہی۔ تو گویا کہ 1000 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے کامل اطاعت و بندگی اور عظیم ترین اطاعت و بندگی کا فریضہ انجام دیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو حسرت کرنے لگے، تڑپنے لگے، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں، ہم اتنی عظیم عبادت کیسے پیش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تڑپ کو دیکھا، ان کی اس طلب کو دیکھا، ان کی اس حسرت کو دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو سورہ قدر دے کر بھیجا، اور سورہ قدر نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ تم کو ایک ایسی رات عطا کی جائے گی کہ اگر تم اس رات میں عبادت کر لوگے، اگرچہ کہ تمہاری عبادتیں تمہارے پاس 1000 مہینے کی زندگی نہ ہوگی، تم اس ایک رات کی عبادت کے ذریعے اس 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ فضیلت اور برکت حاصل کر لوگے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اور اس کی شان غفاری کا کیا عالم ہے کہ ایک رات میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب۔ یعنی اگر ہم سوچنے جائیں تو 1000 مہینے کا مطلب کیا ہوا؟ 83 سال اور 3 مہینے۔ اگر 1000 ملٹیپلائی بائی 12 کرتے ہیں تو 83 سال اور 3 مہینے بنتے ہیں۔ آج کل 80 83 سال کی، 90 سال کی زندگیاں کسی کو نصیب نہیں، عمریں چھوٹی ہو گئی ہیں، وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ پھر کووڈ نے ویسے ہی جتنی تیزی سے جانوں کا باقاعدہ جو ہے وہ نذرانہ لینا شروع کر دیا ہے، جس طریقے سے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، تو اتنی طویل عمریں کہاں ہیں؟ اور اگر فرض کر لیا جائے کہ کس کو طویل عمر مل جائے تو یہ کہاں شیورٹی ہے کہ وہ اتنی طویل عمر، 80 سال کی عمر اگر اس کو زندگی ملتی ہے تو وہ عبادت میں گزارے گا؟ غفلت میں بھی تو گزر سکتی ہے۔ اور اگر کسی نے عبادت کر بھی لی تو یہ کہاں شیورٹی ہے کہ وہ عبادت مقبول بھی ہوں گی۔ لیکن یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں عبادت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے اپنے بندوں پر، احسان ہے۔ ہم خالی اس کے احسان اور کرم کو سمجھیں کہ وہ کتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ فقط اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کا ایک عمومی مزاج ہے، کوئی اگر ایک جرم کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے،
2 جرم کرتا ہے 2 گناہ لکھ دیے جاتے ہیں، 3 جرم کرتا ہے 3 گناہ لکھ دیے جاتے ہیں، اور 3 ہی گناہ کی اس کو سزا ملتی ہے، اور وہ بھی اگر توبہ نہ کرے تو۔ لیکن اس کے برخلاف بندہ اگر ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کے عوض بندے کو 10 گنا اس کا اجر دیا جاتا ہے، کبھی 20 گنا اجر دیا جاتا ہے، کبھی 50 گنا اجر دیا جاتا ہے، کبھی 100 گنا اجر دے دیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ایسی بھی نیکیوں کا ذکر ہے کہ جن کو کیا جائے تو 700 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ مزاج کیا ہے شریعت کا، اور اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اپنے بندوں پہ کرم کرنے کی، رحم کرنے کی، فضل کرنے کی، کہ گناہوں کے معاملے میں بالکل الگ زاویہ ہے اور نیکیوں کے معاملے میں بالکل الگ رویہ ہے۔ بلکہ بندہ جب کسی نیکی کی نیت کرتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے لیے اجر لکھ دو، اس نے نیکیوں کی نیت کی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ ابھی نیت کی ہے، عمل تو نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے جب عمل کرے گا تب تو اس کو عمل کا ثواب، ابھی نیت کی ہے اس کا ثواب لکھو۔ اس کے برخلاف جب بندہ گناہ کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، فرشتے لکھنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، کہتا ہے نیت کی ہے، ابھی ارادہ کیا ہے، گناہ کیا تو نہیں ہے۔ لہٰذا گناہ کے معاملے میں رویہ بالکل مختلف ہے، کہ بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن نیکیوں کا ارادہ کر لے تو اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو، وہ جنہوں نے معصیت کا ارتکاب کیا، انہیں مخاطب کرتا ہے، اور پھر کیا فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے گناہ گاروں کو، اور ظاہر سی بات ہے جس سے اللہ خطاب فرمائے، جسے اللہ مخاطب کرے، تو انہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہونا چاہیے، اور جب ہم توجہ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ اور کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتھارٹی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اگر کسی شخص سے آپ کو خطرہ ہو، کسی شخص سے آپ کو ڈر ہو، اور آپ اس سے بچ رہے ہوں، چھپ رہے ہوں، اور وہی شخص آپ کو کہہ دے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہی شخص کے جس سے آپ کو خطرہ ہو اور وہ آپ سے کہہ دے ٹینشن مت لو، تو آپ بتاؤ کتنا سکون ملے گا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی جو اتھارٹی ہے، جو قادر مطلق ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، وہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے غلام بنا دے، جسے چاہے امیر بنا دے، دولت مند بنا دے، غنی بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے۔ وہ رب کریم کہتا ہے اپنی اتھارٹی کے ساتھ کہ میرے بندو مایوس مت ہونا، میں تمام گناہوں کو بخشنے پہ قادر ہوں۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو ایسا کریم ہوں، ایسا رحیم ہوں، ایسا غفار ہوں، ایسا بخشنے والا ہوں، ایسی عطا کرنے والا ہوں کہ بندے تو صدق کے دل سے مجھ سے خالی معافی مانگ تو کر تو دیکھ، تو جب مجھ سے معافی مانگے گا میں تیرے صرف گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ اکاؤنٹ جو پہلے کریڈٹ تھا وہ ڈیبٹ میں بدل جائے گا۔ اگر آپ سے کوئی آپ کسی سے قرض لے چکے ہیں اور آپ اس کی قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ مجھے مہلت دے، جب آپ اس کے سامنے جاتے ہیں مہلت مانگتے ہیں تو بجائے وہ آپ کو مہلت دینے کے معاف کر دیتا ہے، اور معاف ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے 1,00,000 روپے تم پر قرض تھا، 1,00,000 روپے میں تمہیں معاف کرنے کے علاوہ اضافی دیتا ہوں۔ تو یہ کرم ہے نا، ایسا کون کرتا ہے؟ لیکن میرا رب ہے جو کریم ہے، وہ کہتا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں،
کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ خدا کی قسم میرا پروردگار تو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے بے تاب ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم معافی مانگنا چاہتے ہو، بخشوانا چاہتے ہو تو آؤ، آج کی رات اس کی بارگاہ سے پکار آ رہی ہے۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کے لیے اپنی ہر طرح کی کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔